حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں قبرستان گیا، وہاں جب پہنچا دیکھا کہ حضرت بہلول دانا بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت بہلول دانا قبر کے قریب بیٹھے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی لیٹ جاتے ہیں۔ میں ان کی اس انداز پہ حیران ہو گیا کہ کبھی لیٹتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، بڑے آرام و سکون کے ساتھ قبرستان میں ہیں۔ بالآخر کار میں نے پوچھ لیا، اب سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال پوچھنے والے ہیں، جواب دینے والے شیخ بہلول دانا ہے۔ سری سختی فرماتے، جب میں نے پوچھا کہ شیخ بہلول دانا اب قبرستان میں اس طرح کیوں رہتے ہیں کہ کبھی قبر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہو کبھی لیٹتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت شیخ بہلول دانا کہنے لگے، اے شیخ سری سختی، آپ نہیں جانتے میں ایک ایسی قوم کے پاس ہوں اس وقت جو نہ تو کسی طرح سے مجھے تکلیف دیتی ہے اور نہ ہی میرے چلے جانے کے بعد میری غیبت کرے گی۔ نہ تو مجھے کسی قسم کی تکلیف دیتی ہے اور نہ ہی میرے چلے جانے کے بعد میری غیبت کرے گی کہ آیا تھا کہ اس طرح بیٹھا تھا اور اس طرح سویا تھا۔ میں جس انداز میں بیٹھوں اور جس انداز میں رہوں، یہ نہ تو مجھے تکلیف دینے والے ہیں اور نہ ہی مجھے میری غیبت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، بہلول دانا جس کو دانا کا لقب ملا امت نے دیا، ایک اللہ والا صوفی درویش آدمی تھا جس کے بال غبار آلود رہتے، لباس پرا گندا رہتا، مٹی سے اٹا گٹا رہتا لباس۔ وہ بہلول دانا جس کو ساری دنیا دانا کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بہلول دانا کہتا کہ میں ایسی قوم کے پاس ہوں، نہ تو مجھے تکلیف دیتی ہے اور نہ ہی میری غیبت کرتی ہے۔ اب انہوں نے یہ جملے کہے، لیکن جملے کہہ کر زندوں کو سبق دے دیا، زندوں کو سبق دے دیا۔ کہا مردوں کے بارے میں، پر سبق زندوں کو دیا۔ زندوں کو سبق یہ دیا کہ اے زندہ لوگو، جب تمہارے پاس بھی کوئی آئے تو نہ تو اس کو تکلیف دیا کرو اور نہ اس کے چلے جانے کے بعد غیبت کیا کرو، اس کے کوئی عیب پھلورا کرو۔ اگر تم نے کسی کی غیبت کی یا اس کو تکلیف پہنچائی کسی طریقے سے، تو پھر زندوں سے زیادہ بہتر تو مردے ہیں جو آنے والے کو نہ تو تکلیف دیتے ہیں اور نہ اس کے جانے کے بعد اس کی غیبت کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ انہیں یہی کچھ کہا، کم از کم اپنے آپ کو زندوں سے تو بہتر سمجھو، بہتر رکھو۔ اگر ہم نے آنے والے کی غیبت کی اس کے چلے جانے کے بعد اور کسی کو تکلیف پہنچائی، تو پھر ہم سے تو مردے ہی زیادہ بھلے ہیں، زیادہ اچھے ہیں مر جانے کے بعد۔ ارے ہم تو زندہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے درویش، اللہ کے فقیر، دعا کریں امت کے لیے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ جب شیخ سری سختی کہنے لگے، میں نے کہا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اب اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے، معاملات درست ہو جائیں اور چیزیں سستی ہو جائیں۔ تو حضرت شیخ بہلول دانا کہنے لگے، مجھے کیا پرواہ، مجھے کیا پرواہ، اگرچہ گندم کا ایک دانہ ایک دینار پر بھی ملے مجھے کیا پرواہ۔ وہ خود کہنے لگے، اگر ایک دانہ ایک دینار کا ملے یا ایک درہم کا ملے، صرف ایک دانہ، مجھے کیا پرواہ۔ حضرت شیخ سری سختی کہتے میں حیران ہو گیا ان کے اس جواب پہ کہ اگر ایک دانہ ایک درہم یا دینار کا ملا تو بنے گا کیا، لیکن وہ کہتے مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بھئی مخلوق ظلم میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، میں دعا کے لیے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ، معاملہ کیا ہے؟ جب شیخ سری سختی نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، وہ کہنے لگے، سری سختی ذرا غور کر، دو وعدے ہیں، ایک وعدہ رب نے ہم سے لیا اور ایک وعدہ رب نے ہمیں خود دیا۔ دو وعدے ہیں، جو رب نے ہم سے وعدہ لیا ہے اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے،
جو رب نے ہمیں دیا ہے وعدہ وہ پورا کرنا وہ رب کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ سری سختی تو اپنے وعدے کو پورا کر، رب کے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش نہ کر، وہ اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ میں کہنے لگا ذرا بات کھل کر کریں، فرمایا سری سختی رب نے ہم سے وعدہ لیا کہ میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، میرے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ ہم سے رب نے وعدہ لیا تھا، ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ رہی رزق کی بات، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رب نے فرمایا رزق کا ذمہ میرے رحم و کرم پر ہے، میں وعدہ دیتا ہوں، رزق میں عطا کروں گا۔ فلہذا رب کے وعدے کی ذمہ داری اپنے اوپر مت لو، تم اپنا وعدہ نبھاؤ۔ رہی رب کے وعدے کی بات، اگر اس نے پورا نہ کیا تو اسی کو گلہ ملے گا، ہمیں گلہ کوئی نہیں دے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی بھوکا مر گیا ہمیں کوئی گلہ نہیں دے گا، یہ رب کو گلہ ملے گا۔ فلہذا ہم اپنا وعدہ پورا کریں، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ آج جتنی تنگشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، صرف اس لیے ہیں ہم نے اپنے وعدے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا اور رب کے وعدے کو پورا کرنے لگ گئے۔ ارے ہم کون ہے رب کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے؟ وہ تو خود رب ہے، وہ جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر ہی دیتا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے وعدے میں نہ پڑو، میرے معاملات میرے پاس رہنے دو اور میرے لیے رہنے دو، جو تمہارے معاملات ہیں تم اپنے معاملات درست کرو۔ جب تم اپنے معاملات درست کرو گے تو فرمایا سارے معاملات درست ہو جائیں گے، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔